السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ پر اور آپ سب پر ڈیروں رحمتیں نازل فرمائے اور میرے اور آپ سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ پچھلے سبق میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم نے نماز عید کے بارے میں، نماز عید کا طریقہ، نماز عید کے مستحبات، نماز عید والے دن کیا کرنا چاہیے، یہ سبق یاد کیا تھا۔ آج ہمارا سبق ہے نماز جنازہ، جس میں ہم نماز جنازہ کا طریقہ بھی سیکھیں گے، بالغ مرد اور عورت کی دعا سیکھیں گے، نابالغ لڑکے کی دعا سیکھیں گے اور نابالغ لڑکی کی دعا سیکھیں گے۔ یہ کسی بھی مسلمان کے لیے نماز جنازہ کا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم تھوڑا تھوڑا سا، اگر ایک ہی بار میں ہم سے یاد نہیں ہوتا تو اس کو اپنی زندگی میں تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں۔ اگر ایک دن میں نہیں، ایک ہفتے میں نہیں تو الحمدللہ ایک مہینے میں نہیں تو ایک سال میں ہی ہمیں یاد ہو جائے، تاکہ آنے والے وقت میں ہمارا کوئی اپنا ہی عزیز، اپنا ہی قریبی، اپنا ہی فیملی ممبر دنیا سے پردہ کر جاتا ہے یا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو یہ نہ ہو کہ ہم اس کے جنازے میں تو کھڑے ہوں مگر اس کے جنازے میں ہمیں جنازہ نہ آتا ہو۔ اس کی مغفرت کے لیے جو جنازے میں دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا ہمیں نہ آتی ہو، چاہے وہ نابالغ لڑکا ہو، نابالغ لڑکی ہو یا کوئی بالغ مرد یا عورت ہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز جنازہ کو، یہ چند ایسی ضروری چیزیں ہیں جیسے کہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور دعائے قنوت جو نماز عشاء میں پڑھی جاتی ہے، آیات الکرسی جو ہر نماز کے بعد اگر ایک بندہ پڑھ لے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق ہے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا۔ ترجمہ: ان کفار و منافقین میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا، ہاں مومنوں کی پڑھنا۔ منافقین اور غیر مسلم کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں، بلکہ مومنوں کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر چند آدمی بھی پڑھ لیں تو سب بری الذمہ ہو گئے، ورنہ سب گناہ گار ہوں گے جن کو خبر پہنچی تھی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کل تو مسجد میں اعلان ہوتا ہے تو کافی لوگوں تک وہ اعلان کی آواز پہنچ جاتی ہے کہ فلاں بندہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اللہ کی طرف اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر چکی ہے۔ تو جن جن تک وہ آواز پہنچی، وہ خبر پہنچی، چاہے وہ کسی کے ذریعے پہنچی، چاہے وہ اعلان کے ذریعے پہنچی، تو ان میں سے اگر کوئی بندہ بھی جنازے میں حاضر نہ ہوا تو سبھی گناہ گار ہوں گے۔ اگر کچھ چند لوگ، چند آدمی اس جنازے میں پہنچ گئے تو سبھی بری الذمہ ہیں اور وہ نہیں آئے، اس کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک آدمی بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو گیا۔ اس کے دو رکن ہیں، نماز جنازہ کے ٹوٹل دو رکن ہیں۔ پہلا رکن ہے چار بار تکبیر کہنا۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر
کہنا، یہ 4 مرتبہ تکبیر کہنا پہلا رکن ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا اور اس کی 3 سنتیں ہیں۔ کھڑے ہو کر پڑھنا یہ دوسرا رکن ہے اور اس کی 3 سنتیں ہیں۔ پہلی جو سنت ہے وہ ہے اللہ کی حمد و ثنا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، میت کے لیے دعا کرنا۔ میت سے مراد وہ ہے جو زندہ پیدا ہوا پھر مر گیا۔ جو انسان زندہ پیدا ہوا پھر وہ دنیا سے چاہے تھوڑی دیر بعد، چاہے کئی سالوں بعد، کئی مہینوں بعد، کئی ہفتوں بعد دنیا سے پردہ کیا اس نے، جو زندہ پیدا ہوا، یہ ہے میت کے لیے دعا کرنا۔ میت سے مراد یعنی کہ یہ میت سے مراد وہ ہے جو زندہ پیدا ہوا پھر مر گیا، اور جو مرا پیدا ہوا اس کی نماز نہیں۔ اکثریت جب بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں تو وہ پہلے ہی ان کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اس کا نماز جنازہ نہیں۔ نیز میت کو سامنے ہونا ضروری ہے، جس کا بھی نماز جنازہ ہو اس کا سامنے ہونا ضروری ہے، غائب کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ اگر کئی میتیں جمع ہو جائیں تو سب کے لیے ایک ہی نماز کافی ہے، سب کی نیت کرے اور علیحدہ علیحدہ پڑھے تو افضل ہے۔ اب یہ تھیں چند معلومات نماز جنازہ کی۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں نماز جنازہ کا طریقہ۔ پہلے نیت کر کے امام و مقتدی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے باندھ لیں اور ثنا پڑھیں۔ ثنا ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتعالی جدک۔ یہ جو نماز میں وتعالی جدک ہے، اس کے بعد وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہاں پہ ہم اضافی کچھ جو ہیں وہ لفظ پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وتعالی جدک کے بعد وجل ثناؤک ولا الہ غیرک پڑھیں، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہیں اور وہی نماز والا درود شریف پڑھیں۔ پھر نماز والا درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، وہی نماز والا درود شریف مکمل پڑھیں، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہیں، اور دعا پڑھیں۔ مقتدی تکبیریں آہستہ کہے اور امام زور سے۔ یہ تھا نماز کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ۔ اب جو ہے ہم پڑھیں گے بالغ مرد و عورت کی دعا۔ پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر درود پاک پڑھیں گے، پھر بالغ مرد و عورت کی دعا پڑھیں گے۔ اگر اسی جگہ پہ کوئی بالغ مرد یا عورت ہو تو اس کے لیے کیا دعا پڑھتے ہیں، پہلے ہم وہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم وہ پڑھیں گے کہ اگر کوئی لڑکی نابالغ ہے یا لڑکا نابالغ ہے تو اس کے لیے
کیا دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی ہم یاد کریں گے۔ پہلے ہم یاد کرتے ہیں بالغ مرد و عورت کی دعا، اور انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ۔ اللہم اغفر لی حینا، الہی بخش دے ہمارے ہر زندہ کو، ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، اور ہمارے ہر متوفی کو، اور ہمارے ہر حاضر اور ہمارے ہر غائب کو، اور ہمارے ہر چھوٹے اور ہمارے ہر وذکرنا وانثانا، ہر بڑے کو۔ اللہم من احییتہ منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، ہر بڑے کو اور ہمارے ہر مرد کو اور ہر عورت کو۔ الہی تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو موت دے تو اس کو ایمان پر موت دے، آمین۔ یہ تھا بالغ مرد اور عورت کی دعا۔ اگر اسی جگہ پہ کوئی نابالغ لڑکی یا لڑکا ہو تو اس کی کیا دعا ہے؟ پہلے ہم پڑھتے ہیں نابالغ لڑکے کی دعا۔ اللہم اجعلہ لنا فرجا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ یہ ہے نابالغ لڑکے کی دعا۔ الہی اس لڑکے کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والا بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے اجر کا موجب اور وقت پر کام آنے والا بنا دے، اور اس کو ہماری سفارش کرنے والا بنا دے، اور وہ جس کی سفارش منظور ہو جائے۔ اب ہم پڑھتے ہیں نابالغ لڑکی کی دعا۔ اللہم اجعلها لنا فرجا واجعلها لنا اجرا وزخرا واجعلها لنا، الہی اس لڑکی کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والی بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے اجر کی معجب اور وقت پر کام آنے والی بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے والی بنا دے، اور وہ جس شافعۃ ومشفعہ کی سفارش منظور ہو جائے۔ یہ ہے نابالغ لڑکی کی دعا۔ اس کے بعد دعا کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں اور صفیں توڑ کر دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے نماز جنازہ پڑھنے کا مکمل طریقہ یاد کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز جنازہ پڑھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ اور ثواب کی نیت سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کوئی ایک بندہ نماز جنازہ پڑھنے کا مکمل طریقہ یاد کر لے۔ جزاک اللہ خیرہ۔